اعضاء کی کہانی، اعضاء کی زبانی، اس عنوان کے تحت ہم آپ کو سنا رہے ہیں زبان کی کہانی خود اس کی زبانی۔ پہلا حصہ پیش کیا جا چکا، دوسرا حصہ آپ کی سماعتوں کی عدالت میں پیش کر رہے ہیں، سماعت فرمائیے۔ ایک عرصے تک یہ تصور عام تھا کہ ہر کھانا ہر شخص کو ایک ہی سی لذت فراہم کرتا ہے، حالانکہ سماعت اور بصارت کی طرح قوت ذائقہ بھی مختلف لوگوں میں مختلف ہوتی ہے۔ جو غذا ایک شخص کے لیے بے حد لذیذ ہے وہ دوسرے کے لیے سخت ناگوار ہو سکتی ہے۔ خالص کیمیکل کا ذائقہ بھی مختلف لوگوں کے لیے مختلف ہوتا ہے۔ مثلا سوڈیم کا ذائقہ کسی شخص کو میٹھا لگتا ہے، کسی کو کھٹا، کسی کو کڑوا، کسی کو نمکین، اور کسی کو یہ بالکل بے ذائقہ محسوس ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کو کچھ ذائقے یا ڈشیں اچھی نہیں لگتی تو یہ ان کی مجبوری ہے۔ بعض ایسے شواہد بھی ملے ہیں کہ مختلف ذائقوں کی پسند اور ناپسند باقاعدہ وراثت میں چلتی ہے۔ بعض نئے ذائقوں کو قبول کرنے کی صلاحیت بھی پیدا کی جا سکتی ہے۔ ایک زمانے میں چائنیز کھانے پھیکے اور بے ذائقہ محسوس ہوتے تھے، لیکن لوگوں نے جیسے جیسے انہیں استعمال کرنا شروع کیا تو یہی کھانے بتدریج اچھے لگنے لگے۔ میری ایک خوبی یہ بھی ہے کہ میں جو ذائقہ ایک دفعہ محسوس کر لوں اور اسے زندگی بھر یاد رکھتی ہوں، جو ایک دفعہ محسوس کر لوں اسے میں زندگی بھر یاد رکھتی ہوں۔ یہ صلاحیت آپ کے بہت کم اعضاء میں پائی جاتی ہے۔ انسان کی سماعت اور بصارت تو وقت کے ساتھ ساتھ کم ہوتی رہتی ہے، لیکن قوت ذائقہ کے ساتھ ایسا نہیں ہے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر لوگ بڑھاپے میں بھی ذائقے کے بہت کانشیس ہوتے ہیں، حساس ہوتے ہیں، بلکہ زیادہ چٹورے ہو جاتے ہیں۔ زبان چڑھانا بری بات ہے، لیکن جب آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو وہ عام طور پر آپ کی زبان دیکھتے ہیں۔ زبان پر اگر کوئی تہ جمی ہوئی ہو تو یہ نظام ہضم میں خرابی کی علامت سمجھی جاتی ہے، لیکن یہ کوئی یقینی بات نہیں۔ قبض کے بہت پرانے مریض آپ کو ایسے ملیں گے کہ ان کی زبان بالکل صاف ستھری ہوتی ہے۔ اس کے برعکس بہت سے افراد کی زبان پر آپ کو سبزی مائل سفید تہ جمی ہوئی نظر آئے گی، جنہیں کبھی قبض کی شکایت نہیں رہی۔ عام طور پر یہ تہ غذا کے ننھے ذرات اور مردہ خلیوں پر مبنی ہوتی ہے، جو میری ناہموار سطح پر جم جاتے ہیں۔ اگر آپ اپنے منہ کی صفائی کا خیال رکھیں تو اس آلودگی کو بآسانی دور کیا جا سکتا ہے۔ ویسے حقیقت یہ ہے کہ میں بیماریوں کا آئینہ کہلاتی ہوں اور جسم کے اندر چھپی ہوئی بہت سی بیماریوں کا پتہ بتاتی ہوں۔ خون کی کمی کی صورت میں میرا رنگ بالکل گائے کے گوشت کی طرح سرخ ہو جاتا ہے۔ یرقان کے مرض میں میرا رنگ زردی مائل ہو جاتا ہے۔ فنگس کی بعض اقسام کے سبب میرا رنگ بالکل سیاہ ہو جاتا ہے۔ میری ایک بیماری جسے ڈاکٹر یہ بڑی تکلیف دہ بیماری بھی ہوتی ہے، ڈسگوسیا کہتے ہیں۔ یہ میری ایک بیماری ہے۔ اس میں ذائقہ خراب ہو جاتا ہے، مٹھاس بری لگنے لگتی ہے، گوشت سے نفرت ہو جاتی ہے، ٹافی نمکین محسوس ہوتی ہے۔ یہ بہت عام بیماری ہے اور عام طور پر جسم میں جست کی قلت کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ جست یعنی زنک کی قلت۔ جست یا تو غذا میں شامل نہیں ہوتی یا جسم اسے غذا سے حاصل کرنے میں ناکام رہتا ہے۔ بہرحال یہ کمی پوری کر دی جائے تو بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ میری ایک اور بیماری جسے ڈاکٹروں نے ہائپوگیسیا کا نام دیا ہے، اس میں غذا کا مزہ ختم ہو جاتا ہے۔ چکن روسٹ نرم ربر کی طرح محسوس ہوتا ہے، مٹھاس کا احساس بھی کم ہو جاتا ہے، چائے میں زیادہ چینی ڈالنا پڑتی ہے۔ اس کے کئی اسباب ہیں جن کی وجہ سے مجھ پر موجود ذائقہ محسوس کرنے والے ابھاروں کی حساسیت کم ہو جاتی ہے۔
اس بیماری کی انتہائی صورتوں میں ذائقہ مکمل طور پر ختم اور انسان شدید مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے۔ کھانے پینے کا مزہ ہی جاتا رہتا ہے تو دنیا کی لذیذ ترین ڈش بھی بیکار ہو جاتی ہے۔ تب انسان کو احساس ہوتا ہے کہ دوسرے حواسوں کی نسبت زبان کی ذائقوں کو محسوس کرنے والی صلاحیت زندگی کی سب سے پرلذت، مزیدار اور پرلطف صلاحیت ہے۔ یہ مزے اسے کسی دوسرے عضو سے نہیں ملتے۔ میں آپ کے لیے اللہ رب العالمین کا ایک انمول تحفہ ہوں۔ تحفے کا حق یہ کہ اس کی حفاظت کی جائے، اسے احتیاط سے رکھا جائے۔ آپ نے دیکھا کہ میں آپ کے لیے کس قدر عظیم خدمات انجام دیتی ہوں۔ کیا دنیا کے سارے انسان اور تمام ڈاکٹر اور تمام سائنسدان مل کر آپ کو ان میں سے کوئی ایک بھی صلاحیت دے سکتے ہیں؟ وہ صلاحیتیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو مفت اور بے مانگے عطا کی، جو صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے مجھ میں پیدا کی، ان میں سے ایک صلاحیت بھی اگر کوئی انسان آپ کو دے سکتا تو کیا آپ زندگی بھر اس کے احسان مند نہ رہتے؟ چونکہ یہ صلاحیتیں پروردگار عالم نے آپ کو عطا کی ہیں تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس کا شکر ادا کیا جائے۔